ہم سبب اور مسبب کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، اس کو حتمی نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ مشروط سمجھتے ہیں۔ آئیں ذرا اس تصور کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں اور ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے آس پاس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی فنومینا ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سبب اور مسبب کے باہمی تعلق کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر آگ کا ہونا اور اس کا جلا دینا، دوا کا کھانا، اس دوا سے صحت یاب ہو جانا، حادثے کا ہونا اور اس سے چوٹ کا لگنا، یہ ساری مثالیں کیا ہیں؟ اس میں ایک سبب ہے، دوسرا مسبب، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں ایک چیز کاز ہے اور ایک چیز ایفیکٹ ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ مشروط ہے۔ یعنی اگر اللہ کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو دوا اثر کرے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آگ کا ایسنس ہی جلانا ہوتا یا اس نے ہمیشہ جلانا ہی تھا تو وہ اب بھی جلاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تو آگ نے نہیں جلایا بلکہ وہ سلامتی والی ہو گئی۔ عام حالات کے اندر آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہاں پر بالکل اپوزٹ چیز نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا حکم کچھ اور تھا۔ تو مسلمان جب اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اپنے اسباب پورے کرنے کے بعد اللہ رب العزت پر معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ یہی پیغام دیتا ہے کہ وہ امر الہی کو مانگتا ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سبب میں طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسبب بن سکے۔